مصطفیٰ نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ نام لے کر خدا نے پکارا ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو، ایسا قرآن کا کوئی پارا نہیں، اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ۔ عرش اعظم پہ جسے دم گئے مصطفیٰ، حق تعالیٰ نے سب کچھ انہیں دے دیا۔ عرش اعظم پہ جسے دم گئے مصطفیٰ، حق تعالیٰ نے سب کچھ انہیں دے دیا، اور فیصلہ آج کی شب میں یہ بھی کیا کہ جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ۔ عوامی وقار، علماء ذوی الاحتشام، مہمانان گرامی قدر اور جملہ سیاسی سماجی تنظیمات سے برادری سے تعلق رکھنے والے محتشم مکرم سامعین و حاضرین، آج کا یہ اجتماع ہمارے محترم بھائی حاجی محمد سلیم، حاجی محمد کلیم، ان کے والد محترم حاجی رؤف رشید احمد نور اللہ مرکزہ، ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ سورہ الحدید سے ایک آیہ بینہ 27ویں پارے سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات نے وہ اہل ایمان جو اپنی دنیاوی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق بسر کر کے یہاں سے لوٹتے ہیں، ان کا جو قبر اور حشر میں مقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بیان کیا۔ یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ بغیر عمل کے انسان کی زندگی بالکل بیکار ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں انسان پر لازم کی ہیں، سب سے پہلے ایمان اور پھر عمل صالح۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ فرمایا جو دنیا میں ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فرمایا قیامت کے دن میں اللہ ان کا میزبان ہوں گا، وہ میرے مہمان بنیں گے۔ تو یہ بات تو بالکل اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ کما حقہ مومن ہوتا بھی وہی ہے جو اس دنیاوی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کرے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا تمہاری آخرت کی کھیتی ہے۔ اور آپ زراعت سے منسلک ہیں، اکثر لوگ کاروباری کم ہیں، ذمہ دار زیادہ ہیں، آپ جو کچھ فصل بیجتے ہیں اسی کو کاٹتے ہیں یا کوئی اور فصل کاٹتے ہیں؟ بولیے، جو آپ نے بیجا ہے وہی کاٹیں گے یا اس کی جگہ کوئی اور فصل اگے گی؟ تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھاتا ہے کہ دنیا میں جیسے عمل کرو گے قبر میں اس کے مطابق جزا ملے گی، حشر میں اس کے مطابق جزا ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں آپ کیکر کا درخت بیچ کے اس سے آم کی امید رکھیں کہ کیکر کے درخت پہ کبھی آم لٹکیں گے، کبھی یہاں جناب انگور کے خوشے لگیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کیکر کا بیج بویا ہے تو وہاں کیکر ہی اگنی ہے، آم نہیں اگنا۔ ہم میں اکثر ایسا ہی ہے کہ ہم بیچتے کیکر ہیں، امید آم کی رکھتے ہیں، ہم بیچتے کانٹے ہیں، امید پھولوں کی رکھتے ہیں،
اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بس مرنے کی دیر ہے، اس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی اور ہم سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو مومن کی زندگی اور بالکل ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بندہ فنا ہو جاتا ہے یا بندہ ختم ہو جاتا ہے یا بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ مومن کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ ارشاد فرمائے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ ارا یرا کا معنی ہوتا ہے نظروں سے دیکھنا۔ یوم ویسے تو ہر دن کو کہتے ہیں مگر یہاں قیامت کا دن مراد ہے۔ ترا یہ مضارع کا صیغہ ہے اور حاضر کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کن کو؟ المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ عمل جس نے اچھے کیے، چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، کسی قبیلے سے، کسی خاندان سے، کسی جگہ سے تعلق رکھتا ہے، بشرطے کہ ہو ایماندار، میرے نبی کی نظر ہر مومن کے چہرے پر پڑے گی۔ حضور ہر مومن کے چہرے کو دیکھیں گے۔ کس حالت میں؟ فرمایا یسعی نورہم، سعی یسعی کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ ہم صفا اور مروہ کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ صحیح ایک مقام ہوتا ہے ذرا اس میں تیز چلنا، پھر اپنی بساط کے مطابق۔ تو یسعی کا معنی ہے چلتے جانا، چلتے جانا۔ تو فرمایا قیامت کے دن وہ مومن مرد اور عورت کس حال میں آپ ان کو دیکھیں گے؟ یسعی نورہم، کہ وہ جس راستے سے چلیں گے اللہ ان کے راستے کو نور بنا دے گا۔ سبحان اللہ نہیں کہنے کا بندی ہے کہ آپ کو ثواب نہ مل جائے، ہم ثواب تروف ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اصل جمع جمائے جنتی ہیں۔ کیوں بھی ادھر سبحان اللہ تو بول دو، سبحان اللہ کے دفعہ 144 نہیں ہے ملک میں، ویسے تو حالات یہ صاحب جانتے ہیں کیسے چل رہے ہیں، لیکن اس چیز پہ تو پابندی نہیں ہے۔ یسعی نورہم، فرمایا وہ جس راستے سے چلیں گے اللہ اس راستے کو نور بنا دے گا۔ اور فقط وہ راستہ نور نہیں، بین ایدیہم و بایمانہم، فرمایا حد نگاہ دائیں سمت جہاں تک ان کی نظر جائے گی نور ہی نور ہوگا، اور بائیں سمت جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی نور ہی نور ہوگا۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے یہ چہروں کا ذکر کئی مقام پر کیا ہے۔ چہرے سفید بھی ہوں گے اور چہرے سیاہ بھی ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ فقط نور ہی نور ہوگا، وہاں ظلمت بھی ہوگی، وہاں اندھیرے بھی ہوں گے۔ سورہ النساء چوتھے پارے کے شروع میں رب کائنات، سورہ آل عمران چوتھے پارے کے شروع میں رب کائنات نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ ابیض بیض سے ہے سفیدی، ابیض بیض سفیدی، اور اسود یہ اسود اسود سے ہے۔ حجر اسود کو اسود کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کا رنگ کالا ہو گیا ہے، وہ کالا پتھر ہے، تو اسود کا معنی ہے کالا۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ دیکھیں گے اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے کہ چاند بھی انہیں دیکھ کے شرمائے گا، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے بالکل سیاہ ہوں گے تبے سے بھی زیادہ کالے۔ اور یہ دونوں کیفیتیں کلمہ پڑھنے والوں کی ہیں، کافروں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ سیاہ چہرے بھی کلمہ پڑھنے والوں کے ہوں گے اور سفید چہرے بھی کلمہ پڑھنے والوں کے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پھر وہ روشن چہرے والے ان سیاہ چہرے والوں سے پوچھیں گے، وہ بھائی ایک ہی جگہ پر تو رہا کرتے تھے، ایک ہی گلی میں ہمارے گھر، ایک ہی محلے میں، ایک ہی شہر میں، ایک ہی ضلع میں، تو آج یہ ایسا کیوں ہے؟ تمہارے چہرے کالے کیوں ہیں؟ ہمارے سفید کیوں ہیں؟ تمہارے چہروں پر پھٹکار کیوں ہے؟ یہ چہروں پر سیاہی اور ظلمت کیوں ہے؟ تو پھر وہ اپنے چہرے چھپائیں گے ان سے، جیسے آج کل کیمرہ مین آ جائے نا سامنے تو ملزم چہرہ چھپاتا ہے، تو وہ بھی چہرہ چھپائیں گے۔ پھر ایمان والے خود کہیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، اصل میں جملہ ہے کفرتم، کفرتم یہ حمزہ استفہامیہ ہے۔ ایمان والے خود بول کر کہیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، ہمیں لگتا یوں ہے جیسے تم کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کافر ہو گئے، تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کیا تھا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو جو کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے کفر کیا اس کفر کا مزہ اب تمہیں عذاب کی صورت میں چکھایا جائے گا۔
اب وہ عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اب دنیا میں دیکھیں ظلمت کے بہت سارے راستے ہیں اور نور فقط ایک ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم ایک ہے اور الٹے راستے بہت سارے ہیں۔ صراط مستقیم ایک ہے۔ رب کائنات نے سورہ زخرف کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن لوگ ایسے ہوں گے کہ ظلمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے آئے گا اور آپ سے محبت کر کے آپ کا ذکر کر کے آئے گا، ہم ان کو یخرجہم من الظلمات الی النور، ہم ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، من الظلمات یہ ظلمت کی جمع ہے، ظلمت واحد اور ظلمات اس کی جمع۔ آگے قاعدے کلیے کے مطابق پیچھے اگر جمع کا ذکر ہوا ہے تو آگے جمع کا ذکر آنا چاہیے، پیچھے واحد کا ہوا ہے تو آگے واحد کا ہونا چاہیے، اور اگر ضمیر آئے گی تو واحد کی ہے تو واحد کی ضمیر، دو کی ہے تو تسنیہ کی ضمیر، اور جمع ہے تو جمع کی ضمیر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پیچھے ظلمات بول کر آگے انوار نہیں بولا، آگے نور بولا ہے، اور نور واحد ہے، انوار اس کی جمع ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں، من الظلمات الی النور، کہ جو میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کے آئے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے گا اور زندگی اس کے مطابق گزارے گا، پھر یخرجہم من الظلمات الی النور، ہم اس کو ساری ظلمتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا ظلمتیں بہت ساری ہیں، الٹے راستے بہت سارے ہیں، اور سیدھا راستہ فقط ایک ہے۔ ظلمتیں بہت ساری ہیں، نور کا راستہ فقط ایک ہے۔ گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں، اور آج دیکھیے ہم کس کس گمراہی میں مبتلا نہیں ہیں، اور کیا کیا گمراہی ہے جس سے ہم آج بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمان کو دیکھیے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آقا علیہ السلام نے اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا، حضور نمازیں پڑھا کرتے تھے، حضور غاروں میں جا کے سجدے کیا کرتے تھے، اور پھر 50 نمازیں اللہ نے امت پہ فرض کر کے فضل عظیم کیا کہ ان کو 5 عطا کی۔ آج دیکھیے جب آپ کا کوئی افسر آپ کو بلائے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، چائے پی رہے ہوں، خوشگپیاں لگ رہی ہوں، بات چیت ہو رہی ہو، اور اب باس کی بیل بج جائے، مجھے بتائیے آپ دوستوں کے پاس ٹھہریں گے یا اس کی بات سنیں گے؟ بولیے، کیا دوستوں کے پاس بیٹھے رہیں گے؟ چائے کی پیالی پینے کا انتظار کریں گے کہ پہلے چائے پی لوں پھر میں جا کے اسے پیش کر دوں گا، جناب چائے کی پیالی میں چونکہ ابھی آدھی کا باقی تھا اس لیے میں نے چائے پی کے آنا تھا، عذر کریں گے آپ؟ بیل بجتے ہی دوستوں کو بھی چھوڑیں گے، احباب کو بھی چھوڑیں گے، اپنی مصروفیات کو بھی چھوڑیں گے، فوراً اس کے کمرے میں جائیں گے، اور اگر نہ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ری ایکشن کیا ہوگا؟ وہ 1 مرتبہ سمجھائے گا، 2 مرتبہ سمجھائے گا، 3ری مرتبہ نوکری چھوڑنی پڑے گی، ریزائن کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا 5 مرتبہ میرے رب کا بلاوا ہماری طرف نہیں آتا؟ بولیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف۔ ہم تو ٹی وی چل رہا ہو تو ہم تو آواز کم کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، یہی مسلمانی ہے ہماری، اور اسی درجے کے ہم مسلمان ہیں، بڑے سکر کے بیٹھے ہیں کہ جنت ہمارے لیے بڑی راستہ ہے، اور جنت ہمارے لیے جناب والا بڑی سجی سجائی بیٹھی ہے۔ ایمان کی کیفیت یہ کہ اذان کا جواب دینا تو بڑی دور کی بات، ہم بچوں میں بیٹھ کر ٹی وی کی آواز کم نہیں کرتے۔ تو آپ نے اولاد کو کیا میسج دیا؟ کیا سکھایا آپ نے اولاد کو؟ کیا سکھایا آپ نے اولاد کو؟ بھائی غلام حیدر صاحب باتیں کر رہے تھے اور میں دل میں کہہ رہا تھا کہ اتنی بھولی قوم نہیں ہے یہ، اسے سارا پتا ہے، یہ اتنی بھولی قوم نہیں ہے، مگر آج محفلوں میں آنے کا مقصد ہمارا کیا رہ گیا؟ آج محفلوں میں آتا مسلمان کس مقصد سے ہے؟ اللہ ماشاءاللہ ساروں کی بات نہیں کرتا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، مگر الحکم للکل، حکم اکثریت میں لگتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں ایمان سے اصالِ ثواب کی نیت سے آئے کتنے ہیں؟ اصالِ ثواب کی نیت سے آئے کتنے ہیں؟ ہم تو فقط چہرہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، چہرہ دکھانے کے لیے۔ تو انما الاعمال بالنیات، فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهاجر من هاجر اليه او كما قال الاسلام والسلام۔ مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کتنا مشکل تھا، کتنے مشرک مرحلے تھے،
مدینہ منورہ میں پہنچے، کریم آقا نے سب کو بٹھایا اور فرمایا انمل اعمال بالنیات، فرمایا سنو تم طویل سفر کر کے آئے ہو، تم نے اپنی جائیدادیں چھوڑی ہے، اپنا مال و متاع چھوڑا ہے، کسی نے اپنا بھائی چھوڑا، کسی نے باپ چھوڑا، کسی نے ماں چھوڑی، کسی نے بیوی چھوڑی اور کسی نے بچے چھوڑے، کسی نے اپنے باغات کے کھیت چھوڑے اور اتنا مشکل ترین مرحلہ طے کر کے آئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو انما الاعمال بالنیات، تمہارے ان سارے عملوں کا مدار تمہاری نیت پہ ہے۔ کس پہ ہے؟ بولو، اور جس کی نیت ٹھیک ہے تو بول لو نا، سارا نہ جانو، جس کی ٹھیک ہے تو بول رہے۔ فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فرمایا مکے سے چلتے وقت جس کی نیت یہ تھی کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہوں، مدینے کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں، تو فرمایا پھر اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فمن کان ہجرتہ الی الدنیا یصیبها او ہجرتہ ینکحها، فرمایا جس کی ہجرت یہ تھی کہ یہاں غریب ہوں وہاں جا کے مالدار بن جاؤں گا، یہاں کمزوری ہے وہاں طاقت آ جائے گی، یا کسی نے کوئی عورت پسند کی ہوئی تھی وہ اس کے لیے ہجرت کر کے آیا، تو فرمایا سن لو فہاجرہ من ہاجر الیہ، جس کی نیت کس نے کی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہی اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کم از کم یہ تو بس میں ہے نا، وہ ایک کشکول کو سیدھا رکھو، خیرات ڈالنے والا تو اسی برتن میں ڈالے گا جہاں برتن سیدھا ہوگا۔ ہم نے تو برتن ہی الٹے کیے ہوئے ہیں، ہم نے برتن ہی الٹے کیے ہوئے ہیں، ہم نے تو ظرف ہی الٹا کیا ہوا ہے، تو خیرات ڈلے گی کہاں، ہدایت آئے گی کہاں؟ ہدایت اس کو ملتی ہے ہدی للمتقین، اللہ ہمیشہ تقوی والوں کو ہدایت دیتا ہے، فاسق و فاجروں کو ہدایت نہیں ملتی، ان فاسق و فاجروں کو ہدایت ملتی ہے جن کا ظرف ہدایت لینے کے قابل ہے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے دیکھ لیجئے، جس کا لے لیا ہم نے کبھی واپس دینے کی کوشش نہیں کی، یہ ہمارا ہی تھا، ٹھیک ہے؟ نمازیں ہم ان سے غافل، روزوں سے ہم غافل، خدمت خلق سے ہم غافل، اور یہ کتنی میرے رب نے یہ عظیم چیزیں ایمان والوں کو عطا کی ہیں۔ فرمایا نیت اپنی درست رکھو، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو میرے بھائی مومن کے لیے اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، مومن کے لیے، اور مومن کون ہے؟ حدیث جنتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے نا، تو وہاں بھی ہم غلاموں کو بھولے نہیں، اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کی، وقت میرا آج دوستوں نے لیا ہے تو چلو میں اسی پہ اتفاق کروں گا، میں حدیث جنتی فرماتے حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کے میرے کریم آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا عرض کی؟ عرض کی شاہان امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے۔ تاریخ سبحان اللہ روئے نہیں نا، میں تقریر ایک گھنٹہ اور کروں گا، باپی حاجی صاحب کا نمبر آ جائے، اونچے بولو نظران۔ عرض کی شاہان امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ فلائٹ تھوڑی سی اور لیٹ ہو گئی ہے۔ عرض کی شاہان امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تجھ پہ آسان ہے کب یہ دشوار ہے، فکر روزے جزا آج کی رات ہے۔ حضور نے درخواست کی اللہ کی بارگاہ میں، میرے رب نے جواب کیا دیا؟ فرمایا میرے حبیب کی اتنی جلدی بھی کیا ہے، آج تو محبوب اور محب ہیں، محبوب فیصلہ اس دن کروں گا جس دن نبی بھی سارے ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، ساری مخلوق بھی ہوگی، پھر فیصلہ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ دیکھ لینا کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت بے رحمت دیکھ لینا کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت بے رحمت میری، اور بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات۔
بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، محبوب جو تیرا امتی ہوگا، جو تیرا امتی ہوگا اور جو تیرا امتی ہوگا، محبوب جس کی طرف تیرا اشارہ ہوگا کہ یا اللہ یہ میرا ہے، محبوب اپنی رحمتوں کے دریا بہا کر اسے جنت میں داخل کر دیتا۔ اب دیکھیے ہے کون امتی؟ ہم تو سارے تیارہ امتی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے کسی چیز میں ملاوٹ کی وہ میرا امتی۔ بولیے تو ہم نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ کیوں بھائی ہم نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ دودھ تو ہی خام خیال کی باتیں ہو کبھی تو دودھ ملا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم نے مرچیں چھوڑی ہیں، ہم نے آٹا چھوڑا ہے، ہم نے سوکھی چھوڑی ہے، ہم نے جناب ہلدی چھوڑی ہے، ہم نے نمک چھوڑا ہے، ہم نے تو نمک میں بھی پتھر ملا دیے۔ امتی ہوگا تو بخشا جائے گا، امتی ہوگا تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ بتائیے امتی ہیں کس طرف سے ہم؟ کیا ہم نے امتی ہونے کے لیے کام کیا ہے؟ تیرا اور میرا وجود آج اسلام کے لیے ایک تحفہ ہے، میرا اور آپ کا وجود اسلام کے لیے ایک زبان ہے، میرا اور آپ کا وجود، میرا اور آپ کا کردار، میرا اور آپ کا عمل اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں، اسلام کی زدت کے لیے۔ اسلام کو شروع سے ایسا غریب نہیں تھا، یہ میں نے اور آپ نے اسلام کو غریب کیا ہے، میں نے اور آپ نے اسلام کو اس دروازے تک، اس دہلیز تک پہنچایا ہے۔ اسلام پر تو وہ زمانہ بھی تھا کہ جناب عمر دریاؤں کے نام خط لکھا کرتے تھے۔ مائی آئی جناب عمر کی بارگاہ میں کہ عمر میں تیل لے کے آ رہی تھی اور میرا جناب ٹھڈا لگا، میرا پاؤں جناب کسی چیز میں الٹا گر گئی اور تیل زمین نے کھا لیا، میرا تیل واپس لے کے دے۔ تو جاگ رہے ہو کہ سو گئے ہو؟ میرا تیل واپس لے کے دے، اور زمین نکل جائے تو چیز واپس ملتی ہے؟ مائی جناب عمر کے پاس آئی، جناب عمر گئے اور فرمایا بتا کہاں تیرا تیل زمین نے کھایا ہے؟ فرمایا یہ مقام پر یہ تری نظر آ رہی ہے۔ جناب عمر بیٹھے اور فرمایا زمین بتا کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو مائی کا تیل واپس کر۔ خدا کی قسم عمر کا کہنا تھا، زمین نے تیل واپس نکال کے مائی کے حوالے کیا۔ بتاؤ اس ذلیلوں نے اسلام کو ذلیل کیا ہے کہ اسلام شروع سے ایسا تھا؟ یہ آج ذلیلوں کے ہاتھ میں سارا سسٹم ہے، کمینوں کے ہاتھ میں سارا سسٹم ہے، بےایمانوں کے ہاتھ میں سارا سسٹم ہے۔ جب سے پاکستان بنا آج تک اس کو کوئی بندے کا پتر ملا ہی نہیں۔ اگر ملتا تو آج پوری دنیا میں اسلام کی حکمرانی ہوتی، آج پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہراتا، پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہراتا۔ دعا کرو اللہ اس کو کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے، اللہ اس کو کوئی محمد بن قاسم عطا کر دے، اللہ اس کو کوئی جناب نور الدین زکی عطا کر دے، اللہ اس کو کوئی فاروق اعظم کا غلام عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے حکم ملا، میں آخر میں 2-4 منٹ میں، چونکہ والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے محفل ہے جی، اور یاد رکھیے ماں باپ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے قرخانی والے دن چونکہ گفتگو اس انداز میں کی تھی تو آج میں نے اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا، ورنہ کہیں کہتے ہیں مولوی کی نتائی تقریر لے کام ہے۔ یہاں تو دونوں طرف دانتے ہوتے ہیں نا، چھری تو ایک طرف سے کاٹتی ہے اور دنیا دونوں طرف سے کاٹتی ہے۔ والدین میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک حدیث پاک عرض کر کے فرما، اگر دنیا میں والدین کسی کو مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہ لے سکے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اس کی ناک کھا کر ادا ہو۔ جس کو ماں باپ دونوں ملے اور ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہ لے سکے، یہ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ اور بالخصوص جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بالخصوص جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی جھڑکیاں سہنا نیک بختوں کا کام ہے۔ ان کی خدمت کرنا، ان کا منہ صاف کرنا، ان کے پاؤں دبانا، ان کے قدموں میں بیٹھنا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کے منہ سے نکلی ہوئی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا، بد دعا بھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے ان سے دعائیں لینی چاہیے، ان سے دعائیں۔ یہ ایسا شجر ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، ہمیشہ بہار کا موسم رہتا ہے، بہار کا موسم۔ میں نے تو اپنے والد گرامی کو بھی آزمایا تھا اور پھر والدہ محترمہ کو بھی، خدا کی قسم یا قدموں میں آ کر بیٹھتے تھے، ادھر سے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے، دعائیں نکلنا شروع ہو جاتی تھی۔ یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ جیسے جناب ہم بلونا ڈالتے ہیں تو کھل بن کے نکلتی ہے، ہم جناب کوئی چیز بادام ڈالتے ہیں تو روغن بن کے نکلتا ہے۔ ارے ادھر سے ان کے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ قسمتیں تبدیل کر دیتا ہے، اللہ مقدر بدل دیتا ہے، اللہ لکھی ہوئی تقدیر بدل دیتا ہے۔ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ
اس کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں کہ اولاد بدبخت ہو اور یہ کہہ دے مولا میری اولاد کو نیک بخت بنا دے تو اللہ بدبختی مٹا کے نیک بختی لکھ دیتا ہے۔ ان سے کبھی روگردانی نہ کرنا، ان سے کبھی منہ نہ پھیرنا، اور ان سے کبھی دل نہ چرانا، اولاد بھی ہو بیوی بھی ہو، بالکل سب کے حقوق اللہ نے بنائے ہیں، مگر یاد رکھیے سب سے مقدم حق اللہ نے والدین کا رکھا ہے۔ کس کا رکھا ہے؟ میں کئی سے دوستوں نے بھی جانوں ہوں جو شادی ہونے کے بعد شاہ پر کا خبر ہو کے سیدھے بہو لے کے جانا ہے۔ اماں کو تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا، لیکن شاہ پر پہلے ماں کے ہاتھ میں ہو کے بیوی کے ہاتھ میں آئے نا تو وہ ڈھیروں برکتیں لے کے آتا ہے۔ ماں نے 2 درجن کے لیے اکیلے نہیں کھانے، وہ بھی تو تیری بیوی کے ہاتھ میں آ رہا ہے نا، تو پہلے ماں کے ہاتھ میں دے، پھر بیوی کے ہاتھ میں آئے گا تو برکتیں بھی ساتھ آئیں گی، رحمتیں بھی ساتھ آئیں گی، بخشش بھی ساتھ آئے گی، رب کی رضا بھی ساتھ آئے گی، اور سیدھا بہو کا لگا لے جائے گا تو پتا تو ہمارا پھر بھی لاگ جائے گا، اور جو دل دکھے گا نا اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، میرے حبیب مکرم یاد سے سوال کرتے ہیں ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں؟ فرمایا کُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ، فرمایا جہاں بھی بھلائی کے ساتھ خرچ کرو اللہ جانتا ہے، لیکن مسائل بیان کیے، فرمایا لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ، فرمایا دنیا میں سب سے پہلے جو تمہاری محبتوں کا رشتہ حقدار ہے وہ سب سے پہلے تمہارے ماں باپ، سب سے مقدم تمہارے للوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، اللہ نے سب کو بعد میں رکھا، ماں باپ کے رشتے کو اللہ نے سب سے مقدم رکھا۔ لہذا ماں باپ کا خرچ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، جیسے اس کی راستے میں خرچ کیا جائے، اس کی محبت پر خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے، اور خورشید احمد کو بلندی درجات اور ان کی ساری فیملی پر اللہ اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔